السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وإنک لعلی خلق عظیم، صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پہ تشریف فرما اجمل CSR کے چیف ایڈوائزر، ہم سب کے محترم جناب ڈاکٹر شمس الحق چودھری سر، اور باقی سب معزز محترم علماء کرام، پرنسپل میڈم، ٹیچرز اینڈ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو دن ہے یہ 12 ربیع الاول کا دن، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ، اور آج کی جو خصوصیت اور اس تعلق سے جو باتیں ہیں وہ بہت ہی ڈیٹیل میں حضرت مولانا پرویز عالم قاسمی صاحب دامت برکاتہم نے بیان فرمایا۔ اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر بھیجا، یہی مہینہ ہے، اور یہ بھی طے بات ہے کہ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے وہ دن منڈے کا دن تھا، سوموار کا دن تھا، منڈے کا دن تھا، اور آج بھی خصوصیت کی بات یہ ہے کہ آج بھی الحمدللہ منڈے ہی ہے۔ اور جس وقت اس دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ بالکل ارلی مارننگ کا وقت تھا، صبح صادق کا وقت تھا، بالکل فجر کا وقت جب ہو رہا ہوتا ہے وہی وقت تھا۔ ایسے وقت کے اندر اللہ کے نبی اس دنیا میں آئے۔ آپ کو بتایا گیا، آپ نے سنا کہ جس وقت اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے اس دنیا کی کیا حالت تھی، کیسے حالات سے یہ دنیا گزر رہی تھی۔ ایسے حالات تھے کہ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کے قتل پہ آمادہ تھے۔ سال 2 سال نہیں، 100 سال، 200 سال، 500 سال سے لڑائیاں چلتی ہوئی آ رہی تھیں۔ ایک جنریشن دوسری جنریشن سے بدلہ لیتا تھا۔ جب ایک شخص گزرتا تھا تو وہ یہ نصیحت کر کے جاتا تھا کہ فلاں قبیلے سے، فلاں گروپ سے، فلاں خاندان سے، فلاں فیملی سے، فلاں علاقے سے ہماری لڑائی ہے، میرا وقت تو اب اخیر میں آ گیا، اب میرے اس دشمنی کا اور اس جو لڑائی چل رہی ہے اس کا بدلہ لینا تمہارے ذمہ ہے۔ اور وہ لوگ اس چیز کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ کسی کے گھر میں جب لڑکی پیدا ہو جاتی تھی تو وہ شرم سے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، اس لیے کہ میرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ لڑکی پیدا ہونے پہ شرم سے لوگ اپنی بچی کو زندہ حالت میں قبر کے اندر دفن کر دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے۔ ایسے زمانے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور انہوں نے اس دنیا سے ظلم کو ختم کیا، انہوں نے بچیوں کی، عورتوں کی عزت کو بڑھانے کے لیے جو اسٹیپس لیے آپ کو تفصیل کے ساتھ حضرت مولانا نے بتایا کہ کیسے کیسے اقدام کیے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہو گئی اور اس نے اپنی بیٹی کے پیدا ہونے پر خوشی کا اظہار کیا، اس کی صحیح تعلیم کیا، اس کی صحیح تربیت کیا، تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت جنت کے اندر اس کا ٹھکانہ میرے ساتھ فرمائیں گے۔ بچیوں کی عزت کو بڑھانے کے لیے، ماؤں کی عزت کو بڑھانے کے لیے اور سماج میں ان کے اسٹیٹس کو بلند کرنے کے لیے آپ نے یہ اسٹیپ لیا۔ وہ زمانہ غلامی کا تھا، سلیوری کا زمانہ تھا، اور ہر انسان آزاد پیدا ہوا ہے۔ سوسائٹی سے سلیوری کو ختم کرنے کے لیے، غلامی کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ جس شخص نے ایک غلام کو آزاد کیا اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر اس کو یہ بدلہ عطا کریں گے۔ چنانچہ اس فضیلت کو سن کر کے لوگوں نے اپنے یہاں سے غلاموں کو آزاد کرنا شروع کیا، اور سلیوری کا جو سسٹم تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے وہ سلیوری کا سسٹم ختم ہو گیا۔ آپ اس دنیا کے اندر رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور رحمت کا یہ عالم ہوا کہ جو آپ کو ستاتے تھے ان کے لیے آپ دعائیں کرتے تھے۔ آپ دیکھیے، آپ سوچئے، تاریخ کو پڑھیے کہ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ جو لوگ تلوار لے کر آتے تھے، جب آپ نے محنت شروع کیا، محبت کو پیش کیا، رحمت کو پیش کیا، شفقت کو پیش کیا، تو یہی وہ لوگ جو آپ کو قتل کرنے کے لیے آتے تھے اب آپ کے لیے قتل ہونے پر فخر محسوس کرتے تھے۔ جو لوگ آپ کے خون کے پیاسے تھے اپنے خون کو آپ کے لیے بہانا پسند کرتے تھے۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ ایک ماں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک موقع سے اپنے 2 بچوں کو پیش کیا، بولا کہ ان 2 بچوں کا کیا کرنا ہے؟ بولا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کو اگر دشمن آپ کے اوپر اٹیک کریں، آپ کے اوپر حملہ کریں، تو یہ میرے 2 بچے ہیں، آپ ان کو سامنے کر دینا تاکہ تیر ان کے اوپر لگ سکے اور آپ کے جسم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں میں محبت بانٹا، شفقت بانٹا، رحمت بانٹا، انصاف بانٹا، عدالت کو پیدا کیا، تو دنیا کا نظام ایسا بنا کہ جو آپ کے دشمن تھے وہ آپ کے ایسے قریبی بنے کہ آپ کے مجلس سے جانے کے لیے کبھی وہ آمادہ نہیں ہوا کرتے تھے۔ میری بچیوں، میری ماؤں، میری بہنوں، جاننے کی بات یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کی بایوگرافی سے، آپ کے کیریکٹر سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے جو کچھ ہم نے سیکھا، آج ہماری ذمہ داری ہے کہ اس میسج کو لے کر کے دنیا کے اندر ہم جائیں اور دنیا کے اندر ایک پیس کا ماحول پیدا کریں، انصاف کا ماحول پیدا کریں، شفقت و محبت کا معاملہ پیدا کریں۔ ہم گھر میں ہوں وہاں انصاف کریں، ہم اسکول میں ہوں وہاں انصاف کریں، ہم ہاسٹل میں ہوں وہاں انصاف کریں، ہم ٹیچر ہیں تو ہمیں انصاف کرنا ہے، ہم اگر اسٹوڈنٹ ہیں تو ہمیں انصاف کرنا ہے، ہمیں بڑوں کا رسپیکٹ کرنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آنا ہے۔ دیکھو، سماج کے اندر ایک اچھا سوسائٹی بنانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا زبردست میسج دیا۔ آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے، آپ شفقت بنا کر بھیجے گئے، آپ نے دشمنوں کے لیے بھی پھول برسائے، جس نے آپ کے اوپر کیچڑ برسائے، جس نے آپ کو تنگ کیا، ان کے لیے بھی آپ نے پھول برسائے اور دعائیں کی۔ ایسے نبی رحمت نے فرمایا کہ دیکھو، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں، تمہارے سماج میں اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے بڑوں کا رسپیکٹ نہیں کرتا ہے، اپنے بڑوں کا آنر نہیں کرتا ہے، وہ جو رسپیکٹ ڈیزرو کرتے ہیں وہ اگر نہیں دیتا ہے، اور اگر کوئی بڑا اپنے بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش نہیں آتا ہے، تو ایسے لوگ میرے گروپ سے الگ ہیں، میرے گروپ سے خارج ہیں۔ سوچو سماج کو کیسا میسج دیا، کیسا پیغام دیا۔ میری بچیوں، اس پیغام کو، اس میسج کو لے کر کے ہمیں ہمارے گھر کو جنت بنانا ہے۔ آپ ہی کے ذریعے گھر جنت بن سکتا ہے، آپ ہی کے ذریعے گھر جہنم بن سکتا ہے۔ اگر ہماری مائیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں، ان کی سیرت سے، ان کے کیریکٹر سے، ان کے اخلاق سے اگر ہم نے سیکھ کر کے چاہا تو اپنے گھر کو، اپنے ماحول کو، اپنی سوسائٹی کو جنت کا ایک نمونہ بنا سکتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ اگر ہم نے ان چیزوں کو نہیں کیا تو ہمارے سوسائٹی سے، ہمارے گھر سے، ہمارے سماج سے انصاف ختم ہوگا، محبت ختم ہوگی، اور پھر وہی ماحول ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے سے دشمنی کریں گے، لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے پیدا نہیں ہوں گے۔ تو آئیے ہم یہ وعدہ کریں کہ جو کچھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے اور جو کچھ بھی ہم نے جانا ہے، یا آئندہ جو کچھ بھی ہم جانیں گے، ان ساری چیزوں کو ہماری پریکٹیکل لائف میں لا کر کے اس عملی نمونہ کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے، ایک کیریکٹر، ایک ایگزامپل پیش کرنے کی کوشش کریں گے، جس سے یہ دنیا کے اندر پیس پیدا ہو اور ہر جگہ لوگ شفقت و محبت کے ساتھ رہ سکیں۔ میں انہی باتوں کو کہنے کے ساتھ ساتھ آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت خوبصورت پروگرام آرگنائز کیا، بہت اچھے انداز میں، بہت ڈسپلین کے ساتھ آپ لوگ بیٹھے رہے، اور آپ نے ایک بہترین اسٹوڈنٹ ہونے کا ثبوت پیش کیا ہے، اور ایک بہترین پروگرام ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پروگرام کے آرگنائز کرنے والے تمام لوگوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے بھی کسی انداز سے محنت کیا ہے، کوشش کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس زندگی میں بھی اور یہاں سے آنے والی زندگی کے اندر بھی ان کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اور ہر طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا معاملہ ان کے ساتھ فرمائے۔ اور یہاں جتنے محترم حضرات ہیں، حضرت مولانا پرویز عالم قاسمی صاحب، ہم سب کے محترم اور ہم سب کے مربی جناب ڈاکٹر شمس الحق چودھری صاحب، اور ہماری ٹیم کے بہت ہی ایکٹیو ممبر، ڈیڈیکیٹڈ ممبر، ہر چیز کو آگے بڑھانے والے سیفان میرے چھوٹے بھائی، اور مولانا طیب صاحب، میڈم پرنسپل، میڈم وائس پرنسپل، اکیڈمک انچارج، سارے ٹیچرز، اور ہر طرح کے جتنے اسٹاف نے اس پروگرام کو خوبصورت بنانے میں جو بھی کوششیں کی ہیں، اور تمام اسٹوڈنٹ کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت مولانا پرویز عالم صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ دعا فرما کر اس پروگرام کا اختتام فرمائیں۔